اور یہ جو عقیدہ آخرت ہے نا جی، عقیدہ آخرت، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس بندے کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہونا جی، وہ بندہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوری زندگی جناب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مسلمانوں میں بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے اس کی نمازیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اس کی نمازیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اللہ اللہ کرنا بھی شروع ہو جاتا ہے، تہجد کی پابندی بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی نا؟ اب یہ عقیدہ آخرت جو ہے، عقیدہ آخرت کہتے کس کو ہے؟ آخرت کا عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، عقیدہ آخرت جو ہے نا جی، یہ انسان کے آخری سانس سے شروع ہوتا ہے میدان محشر تک۔ انسان کے آخری سانس سے میدان محشر تک یہ جو بیچ کا راستہ ہے نا جی، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ ہاں، انسان کے آخری سانس سے میدان محشر تک یا میزان تک جو بیچ کا راستہ ہے نا جی، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اسی میں سارا جناب کچا چٹا کھلنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس شخص کی آنکھیں بند ہوگی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ قیامت آئے گی، یاد رکھیں جس کی دنیا کی آنکھیں بند ہو گئیں اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ پردے سارے چاک ہو جاتے ہیں۔ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آخرت کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی مسجد کا ماحول ہے، مسجد کے ماحول میں فرشتے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ وہ اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ یہ دنیا کی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی ہے، یہ دنیا کی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی نا تو اسرائیل آتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں، اسرائیل آتا ہوا نظر آئے گا۔ تو عقیدہ آخرت کیا ہے؟ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ انسان کے آخری سانس سے میدان محشر تک کا جو سفر ہے نا جی، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اسی میں جناب منکر نکیر کے سوال و جواب آپ نے دینے ہیں، اسی میں جناب قبر میں آپ کا فیصلہ بھی ہونا ہے بھئی۔ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے لیے جناب جنت کے دروازے کھلیں گے، جنت کے باغات ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انسان بدبخت ہے، بد نصیب ہے، گناہ گار تھا تو اس کے لیے جہنم کا گھڑا تیار ہے۔ اسی میں جناب آپ نے قبر سے اٹھنا ہے، اسی میں جناب آپ نے میدان محشر کی طرف دوڑنا ہے، اسی میں جناب آپ نے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے بھئی، اسی میں جناب آپ کا سوال جواب ہونا ہے، اسی میں جناب آپ نے پل صراط سے گزرنا ہے، اور اسی میں آپ کا فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت ہے۔ تو جو آدمی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یا جس آدمی کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہوتا ہے نا جی، اس کی اصلاح کرنی آسان ہوتی ہے۔ ایک طالب علم ہے، ایک عام لڑکا ہے، طالب علم کو پتہ ہے کہ ابھی میرا پیپر ہونا ہے یا میرا ٹیسٹ ہونا ہے، میرا رزلٹ آنا ہے، تو اس پیپر کی تیاری کے لیے جناب وہ کبھی کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی لائبریری میں ہوتا ہے، کبھی جناب گھر کے دروازے بند کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور امتحان کے دنوں میں تو جناب موبائل بھی بند ہوتے ہیں، امتحان کے دنوں میں موبائل بھی بند ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی آگے میرے پیپر آ رہے ہیں، میں نے پیپر دینا ہے۔ اگر پیپر میں فیل ہو گیا تو جناب بےعزتی والی بات ہے، اور اگر پیپر میں پاس ہو گیا تو کامیاب ہے، مٹھائیاں ہیں جناب۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ لڑکا ہے کہ جناب سارا دن کبھی اس تھڑے میں، کبھی اس تھڑے میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی برگر کھا رہا ہے، کبھی شورمے کھا رہا ہے، کبھی اس سے لڑتا ہو، کبھی اس سے لڑ، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کو گالی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی جناب کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آگے کوئی منزل نہیں ہے، اس کی آگے کوئی منزل نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ تو عقیدہ آخرت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ جس کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہے اس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے، اور مرنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور آنے کی تو ترتیب ہے۔ تو چلو پہلے باپ آتا ہے، پھر اس کی اولاد آتی ہے آگے، پہلے بڑا بھائی، پھر چھوٹا بھائی، پھر اس سے چھوٹا بھائی، پھر اس سے، یہ آنے کی ترتیب ہے۔ جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے۔ پردادا جناب مزے کر رہا ہے، پوتا جناب جا رہا ہے۔ مرنے کا تو پہلی بات ہی پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن جس آدمی کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہے نا جی، عقیدہ آخرت ٹھیک ہے، اس آدمی کی اصلاح کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں ہے بھئی، یا عقیدہ آخرت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ڈر و کوئی خوف ہی نہیں ہے، تو اس کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے۔
حلال آ رہا ہے تو آنے دو، حرام آ رہا ہے تو آنے دو، جائز آ رہا ہے تو آنے دو، ناجائز آ رہا ہے تب بھی آنے دو، ہمیں کسی کا حق آ رہا ہے تو تب بھی آنے دو۔ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو کہتے ہیں مینوں پیسے لیا کے دیو پامیں حرام دے کیوں نہ ہو، مینوں پیسے لیا کے دیو پامیں حرام دے کیوں نہ ہو، مسلمان ہے۔ کیوں بھائی؟ عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں ہے، مرنے والی زندگی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے، اس کی سوچ ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، حالانکہ مرنے کے قریب ہے وہ۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی بھی اصلاح اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، جائے کے شریک کرتے تھے، رسالت کو بھی مانتے تھے اور بیت اللہ کا احترام بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، حرام مال سے بیت اللہ کو بھی بچایا ہے، لیکن عقیدہ آخرت ان کا ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ناکام گئے۔ تو جس کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہوگا اس کی اصلاح کرنی آسان ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس گاڑی میں بریک نہ ہو، ہاں بھئی، اس گاڑی کا کیا بھروسہ ہوتا ہے؟ عقیدہ آخرت کی مثال جو ہے نا جی، درخت کے جڑ کی طرح ہے، روح کی طرح ہے، لگام کی طرح ہے، گاڑی کے بریک کی طرح ہے۔ جس جسم میں روح نہ ہو اس جسم کی کیا اہمیت، جس درخت کی جڑ نہ ہو اس درخت کی کیا اہمیت، تھوڑی سی ہوا تیز چلے جناب اکھاڑ کر لے جاتی ہے۔ جس گاڑی میں بریک نہ ہو اس گاڑی کی کیا اہمیت ہے بھئی، بغیر بریک کی گاڑی چلائی جاؤ۔ تو مسلمان کی اصلاح ہو ہی اس وقت سکتی ہے جب اس کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہو، جب اس کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ قولاً تو ہم عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں، لیکن فعلاً ہمارا فعل نہیں بتا رہا، ہمارے کام نہیں بتا رہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ایمان بیچ دیا، تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ایمان بیچ دیا ہے بھئی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جناب رون دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ آنکھ چاہتی ہے گناہ کر لوں، اللہ کہتا نہیں کرو، اللہ کی بات نہیں مانی، آنکھ کی بات مان لی۔ زبان کہتا ہے جھوٹ بولوں، اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ نہ بولو، زبان کی بات مان لی، اللہ کی بات نہیں مانی ہے بھئی، سودا کر لیا۔ دل چاہتا ہے کہ جناب رشوت لے لوں، پیسہ آ رہا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے، لیکن مفاد سامنے نظر آ رہا ہے، کیا کروں؟ ایمان بیچ دیا ہے بھئی۔ یہ جیسے اسمبلیاں بیچ دی ہیں، اسمبلیاں بیچ دی ہیں، انہوں نے اسمبلیاں نہیں بیچی، اپنا ایمان بیچ دیا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز ایک مسلمان کا ایمان ہے، اتنی قیمتی چیز کو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ کیوں بیچ دیا بھائی؟ عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں، مرنے کو انسان بھول گیا ہے مسلمان۔ تو جب عقیدہ آخرت ٹھیک ہوگا تو پھر جناب ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، انسان کی اصلاح ہوگی۔ اور آج کل ہمارے علماء کرام بھی اختلافی مسائل کو چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، رفع دین کرو رفع دین نہ کرو، تراویح 20 رکعت، تراویح 8 رکعت، آمین اونچی آواز سے بولو، آمین نیچی آواز سے بولو ہے بھئی۔ حالانکہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی۔ اسلام نے جو احکامات یا جو اعمال ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، ان اعمال کی قسمیں ہوتی ہیں نا جی، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی نفل ہے، کوئی مستحب ہے، کوئی مباح ہے۔ اب یہ جو مسئلے چھیڑ چھاڑ کے بیٹھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ نہ یہ نفل ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ مستحب ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس سے انسان عوام کو کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ سکھانا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے عقیدہ آخرت کا سیکھنا اور اس پر ایمان لانا اور اس کا مذاکرہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے بھائی۔ جس شخص کو پتہ ہو کہ 2 دن بعد میری پھانسی لگنی ہے، وہ کوئی برا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ جو جیلوں کے اندر پھانسی کے قیدی ہیں، 2 دن پہلے ان کو الگ کر لیا جاتا ہے، 2 دن پہلے ان کو الگ کر لیا جاتا ہے، الگ کرتے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی ہم نے لٹکا دینا، ہمیں لٹکا دینا ہے، ہمیں جناب انہوں نے ہینگ کر دینا ہے، ہمیں پھانسی دے دینی ہے۔ اب وہاں پر اگر کوئی کیمرے کا انتظام ہو جائے نا جی، تو 2 دن کی اس کی ویڈیو کی ریکارڈنگ اگر کی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ منہ اس کا لٹکا ہوگا، سر سجدے سے نہیں اٹھے گا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ مرنا ہے بھائی۔ تو جس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، میرے مرنے کا کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی شیڈول نہیں ہے، کسی بھی وقت میں جناب جا سکتا ہوں، تو پھر وہ کوئی برا کام کرے گا؟ وہ چوری کرے گا؟ وہ زنا کرے گا؟ وہ غلط کاموں کی طرف جائے گا؟ نہیں جائے گا۔
تو اس لیے بجائے یہ چیزیں عوام الناس کو بتانے کے، علماء کرام نے لوگوں کو اختلافی مسائل کے اندر جناب الجھا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو اصلاح ہے، انسان کی اصلاح کے لیے سب سے ضروری چیز ہمارے عقیدہ آخرت کا ٹھیک ہونا ہے۔ عقیدہ آخرت کا مذاکرہ، اس بارے میں جو کتابیں ہیں وہ ہماری مطالعے میں ہونی چاہیے، اس بارے میں جو واقعات ہیں یا جو احادیث ہیں وہ ہمارے مطالعے میں ہونے چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ عقیدہ جناب ہمارا تر و تازہ رہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات کی؟ تو جب یہ عقیدہ ہمارا تر و تازہ رہے گا تو ہمارے سارے کام جناب شریعت کے دائرے کے اندر ہوں گے، سارے کام شریعت کے دائرے کے اندر ہوں گے، ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا، ایک دوسرے کے حق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیے جائیں گے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو لانا چاہیے، اور اپنے عمل کے اندر اور اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ان باتوں کو لانا چاہیے، ان کا مذاکرہ کرنا چاہیے، اور اپنے عمل کے اندر ان باتوں کو لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔